अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। मोहतरम सामीन, आज के इस वक्त मैं आपके सामने जिस टॉपिक और मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से कुरान व हदीस की रोशनी में। मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस की आयत मुबारका का तर्जमा रख दूं ताकि बातें आगे समझाने में आसानी हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह नूह आयत नंबर 1 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल, कि बेशक हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की जानिब पैगंबर और रसूल बना करके भेजा ताकि लोगों को तौहीद की दावत दें, लोगों को इस्लाम के ताल्लुक़ से बतलाएं, शरीयत के बारे में बतलाएं, अल्लाह का पहचान कराएं। जो लोग गुमराह थे, जो लोग राहे रास्त से भटके हुए थे, उन लोगों को हिदायत के रास्ते पर, सच्चे दीन की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम में भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम में भेजा तो कौम के अंदर निहायत ही जहालत पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा गुमराहियां फैली हुई थी, लोग अल्लाह को भुला चुके थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर थे। लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि उसका कोई खालिक भी है, कोई राज़िक भी है, कोई मालिक भी है, कोई दाता भी है, बल्कि लोगों के अंदर बुत परस्ती का शौक जागा था। लोग बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने अपने सर झुकाते थे, गैरों के सामने हाथ फैलाते, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से मांगा करते थे। जिहालत इस कदर बढ़ी हुई थी कि लोग एक दूसरे की इज्जत व आबरू से खेला करते, एक दूसरे को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, यानी हर तरह की जिहालतें, हर तरह की बुराइयां उस कौम के अंदर पाई जाती थी। और सबसे चरम पर जो बुराई थी, सबसे ज्यादा जो बुराई थी, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को भुला करके गैरुल्लाह की परस्तिश में वो लोग लगे हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसी बीच में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत की ताकि कौम के लोगों को दावत दे सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान करा सके। आइए मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताल्लुकात से कुछ बातें रखता हूँ ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़, आपकी हिस्ट्री, आपकी कहानी के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें आ जाए। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
نسب نامے کے تعلق سے بات رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام جو ہیں بعض مورخین لکھتے ہیں عبد الغفار، اور بعض نے عبد الملک لکھا ہے، اور بعض نے عبد العالی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور نوح یہ آپ کا لقب ہے، نام الگ ہے، لقب الگ ہوتا ہے۔ تو نوح لقب ہے، اور لقب ہی سے حضرت نوح علیہ السلام مشہور ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام قیسوس بنت برکابیل تھا، اور آپ کے والد کا نام لامک۔ آپ کا سلسلہ نسب یا شجرہ نسب اس طریقے سے ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوق بن یرد بن محلابیل بن فینان بن انوش بن شیب بن آدم۔ یہ آپ کے شجرہ نسب ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے وہاں مل جاتے ہیں۔ ابن جریر وغیرہ کی ایک روایت آتی ہے، ابن جریر کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بیچ کا وقفہ ہے، جو وقت گزرا ہے، ان اوقات کے تعلق سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور اسی طریقے سے اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم کے درمیان 146 سال کا فاصلہ تھا۔ یعنی کل ملا کر کے یوں کہہ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو اس بیچ کا جو وقفہ ہے، جو دن گزرے ہیں، وہ 146 سال، بعض قول کے مطابق 126 سال ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کے بیچ جو ہیں 10 قرنوں کا دور گزرا ہے، یعنی 10 صدیوں کا دور گزرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اس تعلقات سے آپ سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ہاں، تو پھر آپ سے پھر پوچھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ کیا تھا؟ تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 قرن۔ یہ 10 قرن دیکھیے، یہ 10 قرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں نے صدی مراد لیے ہیں، بعض نے زمانے مراد لیے ہیں، بعض نے پشتے مراد لیے، بہرحال جو بھی ہے اپنی جگہ پر ہے۔ بات یہاں صرف یہ بتلانا مقصد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ میں ایک وقفہ رہا ہے۔ اور ایک بات یہی اور واضح کر دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد لوگ حقیقی دین پر قائم تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آدم کے کچھ بیٹے غیر اللہ کی پرستش کرتے یا فلاں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ لوگ جو صالحین ہیں، ان کا جب انتقال ہوا، جیسے ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ اور متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ یہی لوگ جب ان لوگوں کا انتقال ہوا تو قوم کے لوگ ان کی جدائی کی وجہ سے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، مبتلا تھے۔ بعض مورخین نقل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے انتقال کے بعد لوگ ان کے قبروں کے پاس جا کر کے لیٹے رہتے، ان کی جدائی میں، ان کے غم کی وجہ سے اس قدر نڈھالتے کہ وہیں لوگ رہتے تھے۔ شیطان کو ایک اچھا موقع مل گیا اور لوگوں کے پاس آ کر کے کہا بھائی ان لوگوں کی ایک مورتی، ایک مجسمہ بنا لو
تاکہ تم اس کے چہرے کو دیکھتے رہو، اپنے سامنے رکھو گے تو کم غم ہوگا۔ بہرحال قوم کے بھولے بھالے لوگوں نے مورتی تعمیر کر لی، بنا